ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے خبر آ رہی ہے ہالینڈ سے کہ ہالینڈ نے قابض ظالم صہیونی درندے اسرائیلی حکومت کے دو اہم اور انتہا پسند وزراء ایتمار بن غفیر اور بتلسلل سموٹریچ کے اپنی سرزمین پر داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ہالینڈ کے وزیر خارجہ ہانک والد فامپ نے پیر کی شام اعلان کیا کہ ان کی حکومت نے دونوں وزراء کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے دیا ہے اور ان کے نام شینگن زون کے سفری نظام میں بطور غیر خوش آئند غیر ملکیوں کے درج کر دیے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہالینڈ سمیت کسی بھی شینگن ملک میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ وزیر خارجہ نے وضاحت کی ہے کہ یہ فیصلہ ان دونوں کی ان بیانات اور پالیسیوں کی بنیاد پر کیا گیا ہے جن میں انہوں نے فلسطینی عوام کے خلاف قابض یہودی آباد کاروں کو بارہا تشدد پر اکسایا، غیر قانونی یہودی بستیوں کو وسعت دینے کی حمایت کی، غازہ میں کھلم کھلا نسلی تطہیر کی وکالت کی جو کہ غازہ پر جاری قابض اسرائیلی نسل کشی کا حصہ ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، غازہ کی نسل کشی کے خلاف دنیا کا ضمیر بیدار ہوا ہے۔ 39 ممالک کے بحری بیڑے کی روانگی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ خبر اس وقت آ رہی ہے۔ جہاں دنیا کے 39 ممالک سے تعلق رکھنے والی کشتیاں ایک تاریخی اور انسان دوست بحری قافلے کی صورت میں غازہ کی طرف روانہ ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اس قافلے کا مقصد غازہ میں جاری قابض اسرائیل کی درندگی، نسل کشی، قحط اور بین الاقوامی خاموشی کے خلاف عالمی آواز بلند کرنا ہے۔ یہ قافلہ سمود یعنی ثبات اتحاد کے زیر انتظام تشکیل دیا جا رہا ہے، جو ایک علامتی اور انسان دوست احتجاج ہے۔ امریکہ سے بھی 2 کشتیاں اس قافلے کا حصہ بنیں گی جن پر امریکی پرچم لہرائے گا۔ ان کی روانگی بحر روم کے مختلف بندرگاہوں سے متوقع ہے۔ الجزیرہ نیٹ کے مطابق ان کشتیوں کی تیاری اور تنظیم میں امریکی کارکن پیش ہیں بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، غازہ کو کس صورتحال میں لا کھڑا کر دیا ہے اس کی ایک ویڈیو میں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس قدر جو ہے بھیانک یہ صورتحال ہے۔ آپ اندازہ لگائیے گا کہ لاکھوں لوگ اس وقت کچھ ٹرک جو پہنچ رہے ہیں دکھاوے کے لیے، جانوں کی پرواہ کیے بغیر اس کو حاصل کرنے کی جانب آ رہے ہیں، جبکہ ظالم درندہ کب ان پر حملہ کر کے ختم کر دے یہ بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا کا منحوس ترین ایسا درندہ ہے جو بھوکوں پر بھی جو ہے بم برسا دیتا ہے۔ صورتحال اس قدر اور بھیانک ہو چکی ہے کہ غازہ میں 40,000 نوزائیدہ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور ان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں ہے۔ غازہ کی سرزمین پر بھوک اب خاموشی سے جانیں نگلنے لگی ہے۔ جعلی انسانی راہداریوں اور وعدوں کے سائے میں ایک ہولناک انسانی المیہ تیزی سے جنم لے رہا ہے۔ غازہ کی پٹی میں 40,000 نوزائیدہ بچے ایسے ہیں جنہیں دودھ کا ایک قطرہ بھی دستیاب نہیں۔ ان معصوم جانوں کو ایک طرف غذا کی شدید کمی نے گھیر رکھا ہے، دوسری طرف قابض اسرائیل کی جانب سے مسلسل ناکہ بندی ہمدردی کے تمام دروازے بند کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے معاون سیکریٹری جنرل برائے انسانی امور ہنگامی امداد کے کوآرڈینیٹر ٹام فلیچر نے اس صورتحال کو دنیا کے سامنے جاری کھلی انسانی تباہی قرار دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ غازہ میں ہر تیسرے شخص نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا اور جو لوگ تھوڑی سی امداد کے لیے نکلتے ہیں ان پر گولیاں برسائی جاتی ہیں، بچے بھوک سے پگھل رہے ہیں۔ فلیچر کا کہنا تھا کہ امداد کی فراہمی پر نہ کوئی روک لگنی چاہیے، نہ تاخیر ہونی چاہیے اور نہ ہی اسے حملوں کے دباؤ میں تقسیم کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ امدادی قافلوں کو فوری طور پر سرحد عبور کرنے کی اجازت دی جائے
اور ان افراد کو نشانہ بنانا بند کیا جائے جو صرف بھوک مٹانے کے لیے نکلتے ہیں۔ اسی دوران آج غازہ کے شفا ہاسپٹل سے ایک اور دلخراش خبر آئی۔ محمد ابراہیم عدس نامی ایک معصوم شیرخوار بچہ جو صرف چند ماہ کا تھا، شدید غذائی قلت اور بچوں کے دودھ کی عدم دستیابی کے باعث شہید ہو گیا۔ اب تک بھوک اور غذائی قلت کے باعث شہید ہونے والوں کی تعداد 134 پہنچ چکی ہے، جن میں 80 بچے شامل ہیں۔ یہ خبر اس وقت آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، جن ماؤں کے پیٹ میں ہی کچھ نہیں ہے، وہ مائیں اپنی چھاتی سے کس طرح بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں؟ بھوک میں کچھ ہوگا تو چھاتیاں بھریں گی دودھ سے، لیکن چھاتیاں سوکھی پڑی ہوئی ہیں، بچوں کے منہ میں کسی بھی طرح کا جو ہے دودھ کا ایک لقمہ نہیں ہے، دوسری چیز کھلا نہیں سکتے۔ ایسی صورتحال میں اس تباہی کا، اس ظلم و ستم کا، اس ہولناکی کا، اس درندگی کا کس انتہا کو ہے اور کس قدر جو ہے ظالم اور جابر اور درندگی اور شیطانی چیلوں سے اس وقت غازہ کے مسلمانوں کا سامنا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ناظرین گرامی کہ الجزیرہ کی یہ رپورٹ دیکھ لیجئے گا، شاید الگ الگ پیمانے سے آپ تک سوشل میڈیا میں بھی پہنچی ہوگی کہ سمندر کے راستے بوتلوں میں، پلاسٹک کی بوتلوں میں کچھ چیزیں بھر بھر کر کے سمندر میں بھیجا جا رہا ہے کہ تاکہ وہ ڈولتے ڈولتے غازہ کے اس سمندری پانیوں میں پہنچ جائے جہاں کسی نہ کسی فیملی کو کچھ فائدہ پہنچے، اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ شاید اس وقت ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے غازہ کی پٹیوں کے لیے، جب ہر طرف سے رزق کے لیے راستے تنگ کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت مصر کے عام عوام جو ہے وہ پتہ نہیں وہ پہنچے گا یا نہیں، لیکن کچھ امیدوں کے ساتھ اس باٹل کو پہنچا رہے ہیں، لیکن پہنچانے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور وہ اس طرح سے دارالاسباب جب انسان اختیار کرتا ہے اسباب کو، تو پھر جو ہے اس میں کامیابی عطا کرنا اللہ کا کام ہوتا ہے۔ بہرکیف اس حد تک اس وقت جو ہے غازہ کے پٹی کے مسلمانوں کی ظلم و ستم کو پہنچی ہوئی ہیں، یہ تو ہم صرف دیکھ رہے ہیں۔ مقامی سطح پر اگر ہم محسوس کر سکیں گے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ایک انسان اس قدر تکلیف، تشدد اور اس طرح کی جو ہے سنگینیوں سے گزر سکتا ہے، یا کوئی ملک یا کوئی ظالم جابر حکومتیں اس کو گزار سکتی ہیں، اور پوری دنیا خاموش کھڑی تماشا دیکھ سکتی ہے۔ ادھر سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ٹوک اعلان کیا ہے کہ فلسطینی ریاست بننے تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ دوران گفتگو میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب دو ریاستی حل کو خطے میں استحکام کی کنجی سمجھتا ہے۔ اس موقع پر فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ غازہ میں جاری طویل جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ان کا ماننا تھا کہ دو ریاستی حل فلسطینیوں کے جائز حقوق کی ترجمانی ہے، دو ریاستی حل کو حقیقت بنانے کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنا ہے۔ ادھر نیو یارک سٹی کے مینہٹن علاقے میں پیر کی شام ایک شدید فائرنگ کا جو معاملہ سامنے آیا تھا، اس حملے میں نیو یارک پولیس افسر سمیت 5 لوگوں کی موت جانے کی خبریں آ رہی ہیں واقع ہونے کی، جبکہ کئی افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ خوفناک واقعہ 44 منزلہ آفس بلڈنگ میں ہوا تھا۔ بلیک سٹون اور NFL کا ہیڈ کوارٹر واقع ہے یہاں پر۔ پولیس کے مطابق 27 سال کاشین تاموارا نامی ایک شخص شام قریب 6:30 پر اس بلڈنگ میں داخل ہوا، رائفل سے اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ بعد میں اس نے خود کو بھی گولی مار لی، جس سے اس کے موقع پر ہی موت واقع ہوگی۔ بندوق بردار نیواڈا کے لاس ویگا کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے۔ نیو یارک فائر ڈپارٹمنٹ کی اطلاعات کے مطابق پیر کی شام نے پارک ایونیو واقع اس بلڈنگ سے کال آئی تھی کہ کسی کو گولی لگی ہے، حالانکہ محکمے کے ترجمان نے زیادہ جانکاری نہیں دی۔ واقعے کے بعد پورے علاقے میں افراتفری مچ گئی تھی۔ میئر ایڈمس نے سوشل میڈیا پر لکھا، نیو یارک والوں، مڈ ٹاؤن میں فی الحال ایک فعال شوٹر جانچ چل رہی ہے، اگر آپ اس علاقے میں ہیں تو باہر نہ نکلیں۔ حالانکہ اس درمیان ہی بندوق بردار نے خود کو گولی مار لی تھی۔ ناظرین گرامی، چین میں بھی اس وقت جو ہے موسم کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ بیجنگ میں شدید بارش اور سیلاب سے 34 موت ہونے کی اور 80,000 سے زیادہ لوگوں کے بے گھر ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ شمالی باہری علاقے میں کئی دنوں سے ہو رہی بارش میں کم از کم 34 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ چینی میڈیا کے مطابق راجدھانی میں 80,000 سے زیادہ لوگوں کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ درجنوں سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں، 136 گاؤں کی بجلی گل ہو چکی ہے،
चीनी सदर शी जिनपिंग ने अफसरों को लापता की तलाश और बचाव के लिए सरगर्म रहने, मुंतकिल लोगों को मुनासिब तौर से आबाद करने, लोगों की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की हिदायत जारी की है। एक सरकारी न्यूज़ चैनल ने बताया है चीन के कि बीजिंग की बुरी तरह मुतासर मयून ज़िले में 28 ओरियान किंग में 2 लोगों की निस्फ रात तक मौत हो चुकी। चीनी राजधानी में रात भर बारिश हुई। पीर को आई खबरों में कहा गया कि शदीद बारिश और सैलाब में 4 लोगों की जान गई, जबकि 8 दीगर अभी भी लापता हैं। कई मुतासरीन हेवी सूबे में हुए लैंडस्लाइड में फंस गए। इससे तूफान से मरने वालों की तादाद कम से कम 34 होने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन ग्रामी, नमिशा प्रियाजान की बख्शी की बात गलत है, हुकूमत हिंद ने वजाहत की है, अलबत्ता सिर्फ जो है मनसूख की गई है। यमन में केरला की नर्स नमिशा प्रिया को राहत नहीं मिली है, जो अलग अलग इस वक्त तबसरे किए जा रहे हैं। हाँ, अलबत्ता उनकी जो फांसी की डेट है वो जो है मनसूख किए गए हैं। वज़ारत ख़ारिजा ने ग्रैंड मुफ्ती की सज़ाए मौत की मनसूखी के दावे को मुस्तरद कर दिया। वज़ारत ज़राअत का कहना है कि खबर झूठी है। दरअसल बीती शब हिंदुस्तानी मुफ्ती कांतापुरम AP अबूबकर मुस्लियार के दफ्तर ने दावा किया है कि उनको माफ़ कर दिया गया है, यानी अब उसे सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी। लेकिन मुस्लियार के दफ्तर ने दावा किया कि ताहम अभी तक इस सिलसिले में कोई तहरीरी हुक्मनामा नहीं आया है। मुस्लियार लगातार जो है उनका दफ्तर इस वक्त कोशिशें कर रहा है नमिशा प्रिया को फांसी ना हो, और वहाँ के लोगों से और मकतूल के अहले खाना से बात करने के लिए बाकायदा मुस्लियार की एक टीम इस वक्त यमन में बैठी हुई है। मुसलसल कोशिशें हो रही हैं। मुमकिन हो कि इस दरमियान में ज़बानी तौर पर शायद मुस्लियार की जो है टीम को ये बता दिया गया हो कि वो माफ़ कर देंगे और जो भी इस सिलसिले में जो है हो सकता है वो करेंगे। लेकिन चूँकि अभी तक इस सिलसिले में कोई तहरीरी हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ है, इसलिए इस सिलसिले में उनकी जो है फांसी मनसूख या कैंसिल हो जाए, इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। ये वज़ारत ख़ारिजा ने यहाँ बताया है। इंडिया में तो जाहिर सी बात है कि तहरीरी हुक्मनामा मिलेगा तभी जो है इस बात पर यकीन किया जा सकेगा। जबकि मुफ्ती मुस्लियार साहब के दफ्तर में अलग अलग तरह के दावे के बाद ये खबर एक बार फिर सुर्खियों में आने लगी है। नाज़रीन गिरामी, इश्क, झूठ, फरेब, धोखा आजकल का ये एक खेल हो चुका है। किस किस तरह से, सबसे पहले मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। एक ऐसी माँ का जो अपनी बच्ची को इंस्टाग्राम में मिलने वाले आशिक के लिए एक बस अड्डे पर या कहीं छोड़ करके फरार हो जाती है। ये नलगुंदा जो तेलंगाना का एक इलाका है, RTC बस अड्डे पर 15 माह के बच्चे को छोड़ करके इंस्टाग्राम में मिलने वाले आजकल के आशिक के साथ छोड़ करके फरार हो जाती है। बच्चा वहाँ रोता रह जाता है। 2 तरह की जो है इस वक्त ये CCTV कैमरे में ये फुटेज इस वक्त सामने आ रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त धोखा धड़ी और ये सारी चीज़ें हर दिन इस तरह की ख़बरों से पूरे अखबारात भरे पड़े रहते हैं। नाज़रीन गिरामी, कहीं किसी को कत्ल किया जा रहा है, कहीं किसी को मारा जा रहा है। और ये जो वालिदैन कहते हैं कि अपने बच्चों को जॉब के लिए भेजना कोई जो है सेफ्टी है, यकीन और एतमाद पर सब कुछ है, हया और पर्दे की बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं। आज़ादी के बारे में कुछ बोलते हैं तो कुछ और ही होने लगते हैं कि जैसा ज़माना चल रहा है आपको भी वैसे चलना चाहिए। हकीकत ये है कि आपकी बेटियों का इस्तेहसाल हो रहा है। आज़ादी के नाम पर हया बेची जा रही है। आज़ादी के नाम पर पर्दे को तार तार किया जा रहा है। ना ईमान का उनको ख़दशा है, ना उनको जो है अपने पर्दे और हया किए है। बस बहे जा रहे हैं दुनिया की उस दौड़ में जिस दौड़ की कोई मंजिल नहीं है। ये ख़बर आपको बड़े अफसोसनाक, देखिए एक शोहर के साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने वाले ख़ातून इंस्टाग्राम के आज और कल के आशिक के चक्कर में 15 महीने के बच्चे को बस अड्डे पर छोड़ कर के चली जाती है, तो इंस्टाग्राम का सरफिरा आशिक कैसी उसको दुनिया दिखाया होगा, कैसे उसको पागल बनाया होगा कि एक माँ की ममता और उसकी मोहब्बत अपने बच्चों को लेकर की पूरी दुनिया में मिसालें पेश की जाती हैं, यानी उसका भी ख्याल नहीं रखा गया। तो वहीं पर ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हरियाणा के एक शख्स ने मुस्लिम गर्ल फ्रेंड को जो 10 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में थी, वो के होटल में ले गया, उसके साथ जिना किया, उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाया, फिर उसके बाद उसको
قتل کر دیا۔ فرید آباد سیکٹر 31 پولیس اسٹیشن احاطے میں پیش آنے والا یہ علاقہ آئی پی کالونی کے ایک ہوٹل میں جو وویو کی اس میں زیر نگرانی تھا، جولائی 24 کو ایک لاش ملی، ایک مسلم خاتون کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا نام شیوا تھا، 10 سال سے دیپک نامی شخص کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، تعلقات بناتی رہی، پھر جب شادی کا دباؤ بنانے لگی تو اس نے ہوٹل لے گیا، پہلے اس کے ساتھ جو بھی کرنا تھا کر لیا، پھر اس کے بعد اس کا قتل کر کے فرار ہو گیا۔ یہی ہوتا ہے جب آپ اپنے والدین کی بات نہیں مانتے یا پھر والدین اپنے بچوں کو آزادی دے دیتے ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،